السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے وہ دین فطرت ہے، یعنی ایسا دین جو انسانی طبیعت کے عین مطابق آسان اور معتدل ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ یا تو دین سے بالکل دور ہو گئے ہیں یا پھر دین پر عمل کرنے کے نام پر ایسی سختی اور مبالغہ آرائی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں غلو کہتے ہیں۔ یہ غلو کیا ہے؟ پچھلی قومیں اس کی وجہ سے کیسے تباہ ہوئیں اور آج ہم دانستگی میں کہاں غلو کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل کے ساتھ اسی اہم ترین موضوع کا جائزہ لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین میں غلو سے بچنے کی سخت تاکید۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دین میں اپنی طرف سے سختی پیدا کرنا کوئی نیکی نہیں بلکہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سختی سے متنبہ فرمایا ہے۔ حدیث نبوی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1189 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اے لوگو، دین میں غلو حد سے بڑھنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں اسی غلو کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔ غور کیجئے، پچھلی امتیں جیسے بنی اسرائیل اسی لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے دین کو اپنے لیے مشکل بنا لیا تھا یا انبیاء کی شان میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو اس میں قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، جو ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغہ و غلو نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ غلو کا مفہوم کیا ہے؟ تعریف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ غلو ہے کیا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غلو کر رہے ہیں؟ لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغت میں غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ علامہ مناوی التوقیف میں فرماتے ہیں کہ دین میں تعصب، بلا وجہ کی سختی اور حد اعتدال سے تجاوز کر جانا غلو ہے۔ آسان مثال میں اس کی سب سے بہترین مثال امام قرطبی نے دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غلو افراط اور تفریط کا نام ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، یہودیوں کا غلو۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی گستاخی تفریط کی کہ نعوذ باللہ ان کی نبوت کا انکار کیا اور بہتان لگائے، یہ غلو تھا۔ نمبر 2، عیسائیوں کا غلو۔ انہوں نے محبت میں اتنا مبالغہ افراط کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسلام ہمیں ان دونوں کے بیچ کا راستہ دکھاتا ہے کہ نہ شان گھٹاؤ اور نہ ہی خالق کے مقام تک پہنچاؤ، یہی اعتدال ہے۔ غلو کی اقسام، تفصیلی جائزہ۔ میرے بھائیو، غلو صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیں مختلف راستوں سے گھیرتا ہے۔ آئیے غلو کی 4 بڑی اقسام کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، عقائد میں غلو سب سے خطرناک۔ یہ سب سے مہلک قسم ہے جب انسان کسی نبی، ولی یا بزرگ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی صفات ان سے ماننے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے: بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے۔ لہٰذا عقیدے میں توازن رکھیں، محبت ضرور کریں مگر مقام الوہیت، خدا ہونے کا درجہ نہ دیں۔ نمبر 2، عبادات میں غلو۔ دوسری قسم ہے عبادت میں حد سے بڑھنا۔ مثلاً کوئی شخص نفل نمازوں میں اتنا مگن ہو جائے کہ اس کے بچے بھوکے رہیں یا وہ پوری رات جاگے اور فجر کی فرض نماز جماعت سے رہ جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ دین میں سختی کرنے والا بالآخر عاجز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو، نہ کہ وہ جو انسان کو تھکا کر دین سے دور کر دے۔ نمبر 3، قرآن و حدیث میں غلو۔ تیسری قسم یہ ہے کہ انسان قرآن کی آیات کا مطلب اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نکال یا ایسی تعویلیں پیش کرے جو سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ قرآن کہتا ہے مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تو کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ سورۃ النور
اپنی عقل کو وہی پر ترجیح دینا بھی غلو ہے۔ نمبر 4، رخصت شرعیہ کو ترک کرنا۔ چوتھی قسم بہت عام ہے۔ اللہ نے جہاں آسانی دی ہے وہاں جان بوجھ کر خود کو مشقت میں ڈالنا، مثلا بیماری میں پانی نقصان دیتا ہے۔ شریعت تیمم کا حکم دیتی ہے، لیکن کوئی شخص کہے نہیں میں تو غسل ہی کروں گا چاہے مر جاؤں، یہ تقویٰ نہیں، یہ غلو ہے اور خودکشی کے مترادف ہے۔ غلو کے خوفناک نتائج۔ دوستو، اگر ہم دین میں غلو کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث اور تجربے کی روشنی میں اس کے چند بڑے نقصانات یہ ہیں۔ پہلا، شرک کا دروازہ کھلتا ہے، محبت میں غلو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ دوسرا، عبادت سے بیزاری، جو شخص اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھائے گا وہ جلدی تھک جائے گا اور کچھ فرائض بھی چھوڑ دے گا۔ تیسرا، وسوسے اور پریشانی، غلو کرنے والا ہمیشہ شک اور وہم میں رہتا ہے، مثلا وضو میں پانی بہاتا رہتا ہے کہ شاید پاک نہیں ہوا۔ چوتھا، ہلاکت۔ صحیح مسلم حدیث 267 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، غلو کرنے والے، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ غلو کرنے والے، بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے۔ اسلام کا معتدل طریقہ حل۔ دوستو، تو پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ صحیح راستہ ہے اعتدال۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی وہ شخص ہار جائے گا۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، فرائض کی پابندی کرو اور نوافل حسب استطاعت پڑھو، اللہ کی دی ہوئی رخصتوں آسانیوں سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اللہ اپنی دی ہوئی سہولت کو استعمال کرنے پر بھی خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام مڈل پاتھ، درمیانی راستے کا نام ہے۔ نہ تو دین کو بالکل چھوڑ دو، یہ تفریط ہے، اور نہ ہی دین میں اپنی طرف سے سختیاں شامل کرو، یہ افراط غلو ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے غلو سے محفوظ رکھے، ہمیں دین کو اس طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سمجھا۔ ہماری عبادات میں اعتدال ہو اور ہمارے عقائد میں پختگی ہو۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے اور جنہوں نے تیرے دین میں غلو کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔